دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن فہمی کے عمومی اصول زندہ حقیقت کے طور پر سمجھیے۔ قرآن کے ہر لفظ کو اس طرح سمجھیے کہ جیسے آج نازل کیا جا رہا ہے۔ اس کو آج کے جدید دور کے لیے اتنی ہی متعلق اور زندہ کتاب سمجھیے جتنی یہ 14 صدی پہلے اس وقت تھی جب نازل کی گئی تھی۔ یہ بھی سمجھیے کہ قرآن کے ہر پیغام کا خطاب آپ سے اور آپ کی برادری سے ہے۔ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ قرآن کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ کے لیے کوئی ذاتی پیغام نہ ہو۔ کل کے ایک جز کے طور پر سمجھیے، مکمل قرآن خود اپنے اندر ایک اکائی ہے۔ اس کا ایک عالمی نظریہ ہے، ہدایت کا ایک مجموعی فریم ورک ہے۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ واحد پیغام اور فریم ورک مکمل طور پر آپ کی گرفت میں آ جائے۔ پورے قرآنی فریم ورک سے الگ کوئی حصہ نہ کیجیے۔ آپ جن معنوں تک بھی پہنچیں انہیں مطابقت کے لیے مجموعی سیاق و سباق میں رکھ کر جانچیے۔ مربوط یکجامتن کے طور پر سمجھیے، قرآن میں اعلیٰ پیمانے کا نظم و ربط موجود ہے۔ آپ کو یہ اندرونی ربط تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب قرآن کو اس ربط کے حوالے سے سمجھا جائے گا تب ہر حصہ اپنے مکمل معنی آپ پر ظاہر کرے گا۔ اپنے مکمل وجود کے ساتھ سمجھیے۔ قرآن کی طرف ایک منقسم یعنی ٹکڑوں میں بٹے ہوئے شخص کی طرح نہ جائیں۔ جب آپ اس کا مطالعہ کریں تو اپنی عقل یا جذبات کسی کو بھی پیچھے نہ چھوڑیں اور دونوں کو ساتھ آنے دیں۔ قرآن جو بتاتا ہے اسے سمجھیے۔ کبھی بھی قرآن کی طرف اس لیے نہ جائیں کہ اپنی رائے کے تائید، اپنے نقطہ نظر کی تصدیق یا اپنے مقدمے کا ثبوت حاصل کریں۔ آپ ہمیشہ کھلے ذہن سے جائیں اور خدا کی آواز سننے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسلامی ورثے سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ سے پہلے افراد کا ایک سلسلہ ہے جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کرنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے اور قیمتی ورثہ تیار کیا ہے۔ آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایسے نتائج جو نسل بعد نسل آنے والی قیمتی ورثے سے بالکل مختلف ہوں یا نئے ہوں، ان کی اساس علمی طور پر مضبوط ہونی چاہیے۔ صرف قرآنی معیارات سے سمجھیے۔ قرآن پاک دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ ہر لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی اپنی زبان اور محاورہ ہے، اپنا طرز منطق اور استدلال ہے، اور سب سے بڑھ کر منفرد مقصد اور اپروچ ہے۔ اس کے ایسے انسانی معیارات سے سمجھنا لا حاصل ہوتا ہے جو قرآنی نہ ہو۔ قرآن کو قرآن سے سمجھیے۔ قرآن کا بہترین تفسیر خود قرآن ہے۔ کسی لفظ، آیت یا حصے کی معنی سمجھنے کے لیے خود قرآن کے اندر دیکھیے۔ حدیث اور سیرت سے سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم فرائض میں سے ایک فریضہ قرآن کی تشریح تھا۔ یہ تشریح آپ نے اپنے قول و عمل سے کی، اس لیے حدیث و سیرت کا پورا سرمایہ قرآن فہمی کا قیمتی ذریعہ ہے۔ قرآن کے ساتھ سنت کو مضبوطی سے تھامیں۔ سنت قرآن مجید کی عملی تشریح ہے۔ قرآن مجید میں جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں کرنے کا طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی اور حج عمرہ وغیرہ قرآنی اعمال ہیں اور ان کی انجام دہی کا طریقہ بطور سنت تواتر کے ساتھ منتقل ہوتا آیا ہے۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح قرآنی اعمال کے مصنون طریقے بھی محفوظ ہیں۔ ان طریقوں سے ہمارا مضبوط تعلق دراصل قرآن سے تعلق کی علامت ہے۔ حدیثوں کی قدر پہچانیں۔ جس طرح چاند کی روشنی سورج کی روشنی کا خوبصورت عکس ہوتی ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں قرآن مجید کا حسین و دل نواز عکس ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی بہت سے بے بہا موتیوں کو اپنے خوبصورت اور بلیغ الفاظ میں ادا کیا ہے۔ قرآن مجید پر گہرائی سے غور کرنے والے اور احادیث رسول کو قرآن مجید کی روشنی میں پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمام صحیح حدیثوں کا
سر رشتہ قرآن مجید ہے، اور وہ سب قرآن مجید سے ماخوذ اور مستنبط ہے۔ قرآن مجید میں تدبر کرنے کے ذوق کو نشو و نما دینے میں صحیح حدیثوں سے بہت مدد ملتی ہے، خاص طور سے اگر یہ سمجھ میں آنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن مجید سے حکمت کی باتوں کا استنباط کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔